ہوا خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو آج کا جو کرنٹ ایشو چلا ہوا ہے اسلام آباد ڈی چوک والا، وہ عوام کے ذہنوں پر نقش ہے کہ کس کی بات پہ اعتبار کریں، حکومت کی بات پہ اعتبار کریں اور یا پی ٹی آئی والوں کی بات پہ اعتبار کریں. تو آپ تھوڑا سا سینیریو جو آپ جہاں ہے آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں، قوم کو جاننا چاہ رہی ہے حقائق جو ہے ڈی چوک. دیکھیے، میں جو بات اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں گا. اگر میں اپنے لیے جلسہ کرنا، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا اس کو اپنا ایک قانونی اور آئینی حق سمجھتا ہوں تو میں دوسرے کے لیے بھی اس حق کو تسلیم کروں گا. جو ہوا برا ہوا ہے اور میں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. اور یہ صرف ایک اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے حضرت، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور میں تو حکومت کو جہاں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، وہاں اب پی ٹی آئی بذات خود ایک تنظیم ہے، اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، وہ اس ڈیکورم میں اپنا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. ہمارا تو کسی دوسری پارٹی میں مداخلت کا نہ کبھی رویہ رہا ہے. لیکن یہ ضرور میں ایک کارکن کی حیثیت سے مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ بھی اپنے احتجاجی طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو باقی جو ہوا غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور کارکن بڑا مخلص ہوتا ہے، اس کو جو قیادت جو مقصد سامنے دے دیتی ہے، نصب العین دے دیتی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ قیادت کو ساری صورتحال پر نظر ثانی کرنی چاہیے. احتجاج، مظاہرہ یہ ایک حق ہے، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا، اس کے لیے حکمت عملی بنانا وہ بھی ایک ضروری امر ہوا کرتا ہے. ہم نے تقریباً خود عمران خان کی حکومت میں پورے ملک کے اندر کوئی 14 ملین مارچ کیے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا مارچ ہمارا آزادی مارچ تھا. لیکن کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہم نے پیش نہیں ہونے دی. مکمل سکون رکھا، اطمینان رکھا، امن و امان رکھا. نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی دکان جلی، نہ اس میں کوئی پتہ گرا، نہ کوئی پھل گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا. تو پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ملک ہم سب کا ہے اور یہ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ حکومت کا نہیں ہوتا. آج ان کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوتا. ملک ہم سب کا ہے. جتنے بڑے بڑے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شخصیات، بڑے بڑے مناصب پر فائز لوگ، ان کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے، یہ عام کارکن کے جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر وہ پاکستانی ہے، اس شناختی کارڈ پر یہ بھی پاکستانی ہے. تو ہم انسانی حق کی بنیاد پر پاکستان میں ایک برابری کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں. ذمہ داریاں تقسیم ضرور ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عقل بندی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، وقار چاہیے، اور اس کو ایک بہتر تدبیر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. مولانا صاحب، حکومت آئے روز صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جھوٹے مقدمات دے رہی ہے. اسلام آباد میں مطیع خان کو بھی گرفتار کر لیا. اس طرح کے روزانہ کے بنیاد پر مختلف شہروں کو صحافیوں کو اٹھاتی ہے، جو آواز اٹھاتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ صحافت کی آزادی میں آپ ہماری پوری تاریخ کو جانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ صحافیوں کی اور صحافت کی آزادی کی بات کی ہے. آج بھی میرا یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی صحافی حکومت پر تنقید کرتا ہے یا کوئی ایسی خبر جاری کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں صحیح ہے، تو یہ اس کا ایک فرض منصبی ہے. ہاں، یہ کہ اگر حقائق کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کوئی خاص اپنی ایک ذہنیت اب اس پر اگر کوئی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے تو اس کا موقع محل بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ٹائمنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس ٹائمنگ پر آپ ایکشن لے رہے ہیں کیا وہ واقعی مبنی پر انصاف ہے یا نہیں، مبنی پر حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ان کو اپنے لیول پر دیکھنا چاہیے.
دیکھیے گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے. گورنر راج کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی. ہاں آئین گنجائش دیتا ہے ایسے ناگزیر حالات میں کہ جہاں، تو میں گورنر راج کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی میں کوئی حکومت نہیں. امن و امان تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور افراد تفری ہے، انارکی ہے، مسلح گروہ جو ہیں وہ رٹ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے کوئی رٹ موجود نہیں ہے، فسادات ہو رہے ہیں، خونریزیاں ہو رہی ہیں، اور شاید رحیم یار خان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھنڈی زمین عطا کرتی رہے اور یہاں امن رہے اور خوشحالی رہے. آپ وہاں پر ان حالات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہے. تو حکومت تو نہیں ہے وہاں پر، اور گورنر راج بھی حل نہیں ہے وہاں اس وقت، وہ نہیں کچھ کر سکے گا. جی دوبارہ الیکشن کرائے، عوام کے منتخب نمائندے آئیں، دھاندلی سے پاک ہوں، جس کی بھی حکومت بنے وہ پھر مسائل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں تو ہر ایم این اے منسٹر وہ پبلک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ نہیں ہے. مولانا صاحب دینی مدارس کا ایک بل جو پارلیمنٹ نے پاس کیا لیکن پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے، تھوڑا بتائیں گے کہ وہ بل کیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب سائن کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اگر سائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے جو ایک زمانے سے بند کر دیا گیا. اور تحفہ تماشا یہ ہے کہ بیان دے مارتے ہیں جی کہ اتنے مدارس بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں. بھائی بغیر رجسٹریشن کے چل نہیں رہے، ان کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ رجسٹریشن کرتے نہیں ہیں ان کی. آپ بیرونی اداروں کے زیر اثر ہیں جو اسلام کا کی حقیقی تصویر نہیں دیکھنا چاہتے. اور مدارس چونکہ وہ اسلام کی ایک حقیقی تصویر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی ترشیحات سند کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ جو جدت پسندی کا ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر نئی بات کہہ دو تو لوگوں کے کہتے میں سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید یہی اس آدمی کو وہی ہو گئی ہے، اس سے پہلے شاید کسی کو علم نہیں تھا اس پہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہیں، اور مدارس کا خاتمہ مغرب اور امریکہ کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسلمان مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس بنیاد پر الیکشن سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو ہم نے اس وقت ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بات پوری ہو رہی. تو اس پر ہم نے گفتگو کی، مذاکرات کیے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات ہوئے، یعنی حکومت میں جو لیڈرشپ اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس پہ تمام پارٹیاں تھیں، اور ایک اتفاق رائے سب کی موجودگی میں ہوا. اسمبلی میں آیا، پیش ہو گیا، اس کے باوجود وہ رک گیا اور نہیں پاس کیا جا سکا. کوئی بیچ میں آ گیا ہوگا. اب جب دوبارہ یہ 26ویں ترمیم کا ماحول بنا تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہے جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس کو بھی پاس کر دیں. تو پاس کر دیا، سینٹ میں پاس ہو گیا، قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا، پوری اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوا. اور 26ویں آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے، اور اس ترمیم پر اس ایکٹ پر جو ہے دستخط نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کئی اور ایکٹ لا چکی ہے جو 26ویں ترمیم کی روح کے منافی، جس سے 26ویں ترمیم کی اتنی بڑی پریکٹس کی نفی ہوتی ہے. لیکن اس پر تو فوراً دستخط ہو گئے جو متنازع ہیں، جو پیپلز پارٹی کی نظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جس بل کے اوپر 5 گھنٹے ہم نے بلاول ہاؤس کراچی میں مذاکرات کیے، اور اگلے دن ہم نے 5 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب کے گھر لاہور میں مذاکرات کیے، اور پھر اس سے اگلے روز میں نے پی ٹی آئی کو سارے صورتحال کے بارے میں اعتماد میں لیا. اس میں یہ بل موجود تھا، اس پر اتفاق رائے ہوا. تو جس بل کے اوپر پیپلز پارٹی نے مسلسل اتفاق رائے کیا، صرف وہی رہ گیا ہے کہ جس پر صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس پر سوالات ہیں.
اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ بدنیتی ہے اور ہم اس کو سنجیدہ لیں گے. اس پر کوئی مہلت ہم نہیں دے سکیں گے. ہم چونکہ حالات میں ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم بڑے اضطراب کی طرف جائیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی تو پھر پورے ملک کے مدارس، پورے ملک کی جمعیت علماء، پورے ملک کی تنظیمات، یہ سب اکٹھے ہو کر اپنا ایک احتجاج چاہے پوری قوت کے ساتھ ہو اسلام آباد جانے کے لیے. تو ہم نے یہ اندیا دے دیا ہے اور اس کی حکمت عملی آنے والے حالات پر دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے یا نہیں. تو ہم اس کے لیے بھی ہم نے ہر بات ہم تو معتدل لوگ، ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، دلیل پہ یقین رکھتے ہیں. جب بات چیت بھی ہو گئی، ہمارے دلائل بھی سنے گئے، ان کے دلائل بھی سنے گئے، ایک اتفاق رائے پر بھی ہم پہنچ گئے. جب ایک دفعہ معاملہ طے ہو گیا، پھر یہ بھی ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا پی ٹی آئی نے جا کر ڈی چوک پر جو ہے وہ اپنا جلسہ کیا، دھرنا دیا ہے. وہاں پر پروٹیسٹر جو تھے، وہ جو مظاہرین تھے، ان میں سے ایک نماز ادا کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا کنٹینر پر بیٹھ کر. اس جوان کو جو ہے گرایا گیا نیچے سے. تو کیا کسی بھی جنگ میں بھی اس طرح اجازت نہیں ہے مذہبی نماز ادائیگی کو اس طریقے سے آپ نامکمل کر دیں؟ اس پر آپ کیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ طاقت کے استعمال میں پھر نہ دین کے لحاظ رہتا ہے، نہ اخلاق کا لحاظ رہتا ہے. اور جہاں تک ہے آپ نے کوروم ایجنسی کی بات کی ہے، یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور میرے پاس شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی آئے، میرے پاس سنی مکتب فکر کے وہاں کے اکابرین بھی آئے ہیں، میری جماعت بھی آئی ہے، ان سے متعلقہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ جنگیں وہاں پر جاری ہیں. اور ابھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں ہم ایک جرگہ تشکیل دینا چاہتے تھے، اس کے لیے طریقہ کار بنانا چاہتے تھے. لیکن ابھی تو ہم نے بسم اللہ ہی کی تھی کہ اگلے روز پھر ایسے فسادات ہو گئے کہ ابھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف شاید جس تشویش پہ میں یہاں آپ کے سامنے مبتلا ہوں اور مجھے تشویش ہے، شاید میرے صوبے کی حکومت کو اس کا علم نہیں، اس سے تعلق ہو گئی. تو اس طریقے سے پھر اس کا معنی یہی ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے شورش اور اس طرح کے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. حکومت کے ارکان جو ہے آپ کے پاس 3 ٹائم آتے رہے، جب 26ویں آئین کی ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی تھی، آپ کے گھر کے جو ہے وہ آج چکر لگاتے رہے. تو آپ پر جو صورتحال یہ کہی جا رہی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک خیبر پختونخوا کو الگ ریاست بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں، یہ اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایسے سوالات کیا کرو جو کم از کم پبلک کی صحیح رہنمائی کریں. موجودہ آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جگہ بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام سیاسی قوتیں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے قیام امن کے لیے، استحکام کے لیے، لیکن ماحول چاہیے اس کے لیے، وہ ماحول جس میں آپ کردار ادا کر سکیں. تو میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کیا کہ ہم نے آغاز بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ ماحول نہیں بن رہا کہ جس میں ہم مؤثر پیش رفت کر سکیں. لیکن انشاءاللہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا، پشاور جاؤں گا، تو پھر دوبارہ ہم اس حوالے سے اپنی کوششوں کا آغاز کریں گے. آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی تاکہ ہم اپنے کامیاب ہوں. حضرت ایک صرف یہ بتا دیں، اگر قوم آپ سے پوچھنا چاہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کون سا آپشن بہتر ہے، قومی حکومت، صدارتی نظام یا دوبارہ الیکشن، تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے سب سے بہتر